السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، بات چل رہی تھی کہ کفار مکہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے کی چند باتیں آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہنے والے کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش تھے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط اور اسی طریقے سے عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن الاسدہ حذلی، یہ 5 لوگ تھے۔ یہ 5 کے 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، آپ کے ہمسایہ تھے۔ ان میں حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا اور یہ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا جا رہا ہے، اس قدر پریشان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور اس کے ساتھی، اس کے رفقا بھی اسی مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک ان میں سے کسی نے کسی سے کہا کہ کون ہے جو جائے اور فلاں علاقے سے فلاں گھر میں جو اونٹ ذبح کیا گیا ہے یا اونٹنی ذبح کی گئی ہے اس کی اوجھڑی لائے اور محمد پر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں۔ سجدے کی حالت میں جب وہ پہنچے اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے ان کے کندھے پر یا ان کے اوپر ڈال دیا جائے۔ ایک جو ان میں سب سے شریر بدمعاش انسان تھا، جسے مفسرین نے، محدثین نے عقبہ بن ابی معیط کہا ہے، وہ بندہ اٹھا اور گیا، وہ اوجھڑی لے کر کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب آپ سجدے کی حالت میں گئے، اس نے آپ کے سر پر ڈال دیا۔ جب یہ ماجرا ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا، میں کمزور تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے میں کچھ کر نہیں سکا اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، آپ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ آپ خود سے وہ اونٹ کی اوجھڑی ہٹائیں اور سجدے سے آپ اپنا سر اٹھائیں۔ کسی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی، ابھی چھوٹی بچی تھی، بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے ابا، اپنے بابا کے سر سے انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی ہٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی، آپ کو جو پریشانی لاحق ہوئی تھی، اتنی پریشانی آپ کو لاحق ہوئی کہ آپ کی زبان سے جو رحمت للعالمین تھے، آپ کی زبان سے 3 مرتبہ یہ الفاظ نکلے، اللہم اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، کہ اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے بڑے بدمعاشوں کا نام لیا، ابو جہل کا نام لیا، اسی طریقے سے عتبہ بن ربیعہ کا نام لیا، شیبہ بن ربیعہ کا نام لیا، ولید بن عتبہ کا نام لیا، امیہ بن خلف کا نام لیا، عقبہ بن ابی معیط کا نام لیا، اور راوی کہتے ہیں کہ 7واں نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا لیکن وہ یاد نہیں رکھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ان 7 مجرموں کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، جنگ بدر کے دن یہ 7 لوگ بدر کے کنویں میں مردہ پائے گئے اور بدر کے کنویں میں یہ ذلت و خواری کے ساتھ ڈال دیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستایا گیا اور ستانے والوں کا یہ برا انجام ہوا۔ اسی طریقے سے امیہ بن خلف کا ایک بھائی تھا، ابی بن خلف، اس کا
اور عقبہ بن ابی معیط کا بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی گہری دوستی تھی۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھا، نبی سے اس نے کچھ باتیں سنی۔ جب یہ بات ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عقبہ بن ابی معیط کو ڈانٹا، سخت سست کہا، عتاب کیا اور کہا کہ جاؤ تم اپنی اس غلطی کا مداوع اس طریقے سے کرو کہ محمد کے اوپر تھوک کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر عقبہ گیا اور اس نے جا کر کے یہی حرکت کی۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے۔ جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بری چیزوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، انہیں اس طریقے سے کفار مکہ ستا رہے ہیں۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ مزید اس کے آگے بھی انشاءاللہ ہم مزید دیکھیں گے کہ اور لوگوں نے کس طریقے سے نبی کو ستایا، نبی کے صحابہ کو ستایا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں یہ باتیں ذکر ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔